السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی اس کتاب سے آج ہم نماز کی آداب کا باب شروع کرتے ہیں۔ بقیہ نمبر 13، نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلنے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی 114 آیت، جس کا ترجمہ ہے، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گئے بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 14، نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھیے اور نماز کے دوسرے اذکار بھی ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ، دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھیے۔ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے۔ نمبر 15، نماز پابندی سے پڑھیے، کبھی ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ المعارج آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ہے، مگر نمازی لوگ وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی پابندی کے ساتھ التزام کرتے ہیں۔ نمبر 16، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 17، سنت اور نوافل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو، خدا اس نماز کے طفل تمہارے گھر والوں میں خیر عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنت و نوافل اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 18، فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی جلدی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وآزم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللہم آتنی نورا۔ اس کا ترجمہ ہے، خدایا تو پیدا فرما میرے دل میں نور، میری بینائی میں نور، میری شنوائی میں نور، میری دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، میری کھال میں نور، میری زبان میں نور، اور میرے نفس میں نور پیدا فرما دے اور مجھے نواز دے، مجھے نور دے، مجھے نور عظیم دے اور مجھے سراپا نور بنا دے، اور پیدا فرما میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، خدایا مجھے نور عطا کر۔ نمبر 19، فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی 7 بار یہ دعا پڑھیے، اللہم اجرنی من النار، خدایا مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو، اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے۔ نمبر 20، ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیے، پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، خدایا تو السلام ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے، تو خیر و برکت والا ہے، اے عظمت والے اور نوازش والے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ نمبر 21،
جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ صفیں بالکل سیدھی رکھیے اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھا ملائیے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے، اور جب تک آگے کی صفیں بھر نہ جائے تو پیچھے دوسری صفیں نہ بنائے۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی، خدا کے بندو اپنے صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازماً اہتمام کرو، ورنہ خدا تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اسے خدا جوڑے گا، اور جو کسی صف کو کاٹے گا خدا اسے کاٹے گا۔ نمبر 22، بچوں کی صف لازماً مردوں کے سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے۔ البتہ عید گاہ وغیرہ میں جگہ الگ کرنے میں زحمتیں پیش آئے یا بچوں کے گم جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ رکھیے، اور عورتوں کی صفیں یا سب سے پیچھے ہو یا الگ ہو۔ اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو، اسی طرح عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے۔ اس طرح ہمارا یہ باب یہاں پر اختتام ہوا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس عمل میں ہمیں اس عمل کو اپنے زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت المولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔